کامران مرتضیٰ صاحب، یہ سوال اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں، اور بار بار سب یہ پوچھ رہے ہیں، آج میں پارلیمنٹ کے اندر تھی، سب یہ سوال کر رہے تھے جی الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ آپ یقین کریں کہ آپ کے جتنے بھی کولیگز ہیں، سینیٹرز ہیں اور ممبرز آف نیشنل اسمبلی ہیں، ان کو اب تک نہیں معلوم 8 اگست کو یقینی طور پہ یا اس کے تھوڑے دن بعد آپ لوگ جا رہے ہیں، مگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہوں گے۔ تو کیا یہ نگراں سیٹ اپ رہنے کے لیے آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اختیارات دیے گئے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا خدا نہ خواستہ تو ہم آپ مل کے جدوجہد میں یہاں پہ دستور کی سربلندی کی بات کی جائے گی، یہاں پہ دستور کو ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، میری پارٹی اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ حکومت جو ہے صرف چوزن ریپرزنٹیٹیو چلا سکتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم کام کریں گے۔ یہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی شکوک ہے کہ کوئی اس طرح کے لوگ آ جائیں گے جو کنٹینیو کریں گے سالوں کے حساب سے یا سال کے حساب سے یا 2 سال کے حساب سے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ودن 90 ڈیز اللہ کرے گا کہ الیکشن ناٹ آفٹر 90 ڈیز، ودن 90 ڈیز، وہ 60 ڈیز بھی ہو سکتے ہیں، وہ 70 ڈیز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بل آج پاس کیا ہے، کیا یہ عدالت کے اندر چیلنج ہو سکتا ہے؟ کامران صاحب، آپ تو سینئر وکیل ہیں۔ جی چیلنج ہو سکتا ہے، خواجہ آصف صاحب کی ایک ججمنٹ ہے، اس ٹچ سٹون پہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ اسی کو شاید کسی طرح سے ڈائیلوٹ کرنے کے لیے جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی اس میں راہ نکالی گئی ہے، اور صرف میں پھر ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ صرف جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بزنس کے لیے اور آن گوئنگ پروجیکٹس کے لیے کوئی نیا کام جو ہے نا وہ شروع نہیں کر سکیں گے۔ اس میں اگر کوئی نئی بات ہوگی تو ظاہر ہے کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اس میں کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں کی کہ وہ جو نا وہ نئے پروجیکٹ شروع کر دیں۔ کئی چیزیں پرانی چلتی آ رہی تھیں مگر they never really led to fruition، جس طرح کے نجکاری کا ایک عمل تھا، اس کے اندر سٹیل ملز کی بات بھی ہوئی تھی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی بھی بات ہوئی تھی۔ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا نگراں سیٹ اپ آئے گا، کئی عرصے تک جائے گا، اور جو بھی پالیسیز لینی ہیں اکانومی کے حوالے سے، جو IMF جس کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ ساری نگراں حکومت لے گی اور پھر الیکشنز ہوں گے۔ نہیں، یہ ان کے کمپیٹنس میں نہیں ہے، اور نہ اصلاح کی یہ انٹینشن ہے۔ 230 کی یہ قطعاً کی انٹینشن نہیں ہے۔ میں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی معاملات رک سکتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے، صرف یہ اس حد تک معاملات کو آگے چلانے کے لیے، ادروائز نہیں ہے۔ گو کہ میں اس کا بھی اور اس بل نے اسپیسیفائی اس کو کیا ہے کہ صرف وہی معاملات ہو سکتے ہیں، حد تک اس سے آگے کی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسٹیل مل دے دیں، نہیں ہے کہ کوئی ایئرپورٹس دے دیں گے یا کوئی پورٹ دیں گے۔ آج تک یا 8 اگست تک جو کچھ ہو گیا اس کی کنٹینیوٹی کے لیے جو ہے نا یہ ممکن ہے، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے۔